الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں باب قائم کیا ہے. باب من الشرک لبس الحلق والخیط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه، یعنی پریشانیوں کو روکنے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے. سامعین کرام، شرک کی توضیح کرتے ہوئے یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی چیز کی معرفت اور پہچان دو طرح سے حاصل ہوتی ہے: اپنی حقیقت کی معرفت اور اس کی ضد کی معرفت. یہاں سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی گفتگو کا آغاز توحید کے متضاد یعنی شرک اکبر کے بیان سے کر رہے ہیں، کیونکہ شرک اکبر کے ارتکاب سے توحید مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کا مرتکب ملت اسلامیہ سے یکسر خارج ہو جاتا ہے. شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں جو توحید کے اعلیٰ درجہ کے منافی ہیں، اور وہ اقسام شرک اصغر کے قبیل سے ہیں. ان کے ارتکاب سے توحید کے اعلیٰ درجہ میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے توحید کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ انسان شرک کی جملہ انواع اقسام سے بچ کر رہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے شرک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابتدا میں شرک اصغر کی بعض ایسی اقسام کا ذکر کیا ہے جو لوگوں سے عام طور پر سرزد ہوتی رہتی ہیں. نیز انہوں نے ادنا سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اولاً شرک اصغر کا اور بعد ازاں شرک اکبر کا ذکر کیا ہے. اس باب کے عنوان سے واضح ہوا کہ چھلے پہننے اور دھاگے باندھنے کے علاوہ من کے تعویذات، لوہا، چاندی وغیرہ اور دیگر مختلف اشیاء جو گلے میں باندھی یا لٹکائی جاتی ہیں یا گھروں میں، گاڑیوں پر یا چھوٹے بچوں کے گلے میں کسی مخصوص مقصد، نظریہ یا عقیدہ کے تحت پہنی، باندھی یا لٹکائی جاتی ہیں، یہ سب شرک ہے. چھلے اور دھاگے اور اسی طرح تعویذات وغیرہ کی بابت عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اشیاء آئی ہوئی مصیبت کو دور کر دیتی یا آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہیں. ایسی کمتر حقیر اشیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک سکتی ہیں، یہ شرک اصغر کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو شرک اکبر ہے.
کیونکہ ایسا کرنے والے کے دل میں ان اشیاء کی محبت موجود ہوتی ہے اور وہ ان اشیاء کو مصائب روکنے اور ان سے بچانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہی شرک ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ صرف انہی اشیاء اور اسباب کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا جائز ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے یا تجربہ سے ثابت ہو کہ یہ اسباب واقعی ظاہری طور پر مؤثر ہیں، مثلا طبیب کا دوا دینا، یا جیسے وہ اسباب جن سے نفع حاصل ہوتا ہے جیسے آگ سے حرارت اور پانی سے ٹھنڈک کا حاصل ہونا وغیرہ۔ یہ ایسے اسباب ہیں جن کی تاثیر ظاہر اور واضح ہے۔ شرک اصغر کی جملہ اقسام بعض اوقات نیتوں کی بنیاد پر شرک اکبر بن جاتی ہیں۔ مثلا کوئی شخص چھلے اور دھاگے وغیرہ کو سبب سمجھنے کی بجائے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، تو اس کا یہ عمل شرک اکبر ہوگا، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے علاوہ بھی کوئی چیز تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے، گویا اس مسئلے کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات برحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا اس بات کا اقرار کر لینے کے باوجود کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو؟ قرآن مجید کا یہی انداز ہے کہ مشرکین جس توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں وہ ان کے اسی اقرار کو ان کے خلاف پیش کر کے اس توحید الوہیت کا اس بات کرتا ہے جس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں ہے تدعون، تم پکارتے ہو۔ یہ پکارنا بطور سوال اور طلب ہو یا محض بطور عبادت، مشرکین میں غیر اللہ کو پکارنے کی یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے علاوہ جنہیں پکارا جاتا ہے ان کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا بعض مشرک تو مصیبت، دکھ یا پریشانی کے موقع پر بعض انبیاء، رسل اور صالحین کو پکارتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو پکار کے لائق سمجھتے ہیں، اور بعض ستاروں کی طرف، بعض اشجار و احجار کی طرف، اور بعض بتوں اور مٹی کی ڈھیریوں کی طرف لپکتے اور جھکتے ہیں۔ یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ پیش نظر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ یہ تمام معبودان باطلہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ اب ان
اشیاء اور شخصیات کے متعلق مشرکین کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند مراتب ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کے ہاں سفارش کر سکیں گے، باطل اور بے بنیاد ہوا۔ قرآن مجید میں جو آیات قرآن مجید کے اندر جو آیات شرک اکبر کی تردید میں آئی ہیں، اہل علم انہی آیات کو شرک اصغر کے ابطال اور تردید میں بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ دونوں قسم کے شرک اکبر اور اصغر میں انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ لہذا جب بڑی صورت شرک اکبر میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا باطل اور بے حقیقت ہے، تو چھوٹی صورت شرک اصغر میں تو بالاولیٰ باطل ہوا۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی کو کچھ ضرر یا نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شخص یا چیز اس ضرر کو ہٹانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نفع دینے یا ضرر پہنچانے کے لائق سمجھنے کا یہی وہ مفہوم ہے جس کے پیش نظر مشرک لوگ چھلے پہنتے یا دھاگے باندھتے ہیں، اسی لیے ان کاموں کو شرک کہا گیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔